تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک انتہائی اعلیٰ منصوبہ مکمل ہوا ہے، اور ابھی میں نے بات میری مکمل نہیں ہوئی۔ اس منصوبے کو مکمل کروانے میں جہاں پر NLC کے میجر جنرل فرق صاحب نے، ان کی ٹیم نے دن رات کام کیا، اور مجھے بتایا گیا کہ راتوں کو بھی آتے تھے، دن کو بھی آتے تھے، حنیف واضح صاحب مجھے بتاتے رہتے تھے، میں ان کا بے حد شکر گزار۔ لیکن اس میں چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کا بڑا رول ہے۔ اگر وہ مکمل طور پر اس کو فوکس نہ کرتے اور پوری طرح اس کا پیچھا نہ کرتے، سپورٹ نہ کرتے، تو یہ کام مکمل نہیں ہونا تھا بالکل۔ تو میں ان کا بھی بے حد شکر گزار ہوں، جنرل عاصم منیر کا، سپہ سالار کا، جنہوں نے بڑی کمٹمنٹ دکھائی ہے، نہ صرف اس منصوبے کے لیے، اور بھی وہ ہماری ہر روز میری تقریریں ہوتی ہیں، وہ انشاءاللہ کسی اور موقع کے لیے میں یہ بات کروں گا۔ لیکن میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، کل بھی میری ملاقات ہوئی تھی، ہمارے جو دوسرے جو سروس چیفز تھے وہ بھی تشریف فرما تھے، ہمارے سیاستدان موجود تھے۔ میں نے یہ کہا ان کو، اور میں یہ بات آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس سیاست کے دشت میں 38 سال گزر گئے، 38 سال نواز شریف کی لیڈرشپ میں۔ 1985 میں پہلا نان پارٹی الیکشن لڑا میاں صاحب نے، میں ان کے چھوٹے بھائی کی طرح ان کی جو بھی چھوٹی موٹی کیمپین کر سکتا تھا کیا، اس سے لے کے آج تک تو گن لیجئے، یعنی یہ بنتے ہیں 38 سال۔ میں پہلی مرتبہ جب MPA بنا اللہ کے فضل سے، وہ 88 میں، اس کو بنتے ہیں 35 سال۔ تو 35 اور 38 سال مجھے ہو گئے ہیں۔ اس دوران میں نے بہت اپنے سپہ سالاروں سے میری ملاقاتیں رہیں، حکومت میں بھی اور اپوزیشن میں بھی، اور ایک ہی مقصد ہوتا تھا کہ یہ ملک ترقی کرے، اور اسلام آباد کی حکومت اور راول پنڈی کی اسٹیبلشمنٹ اور دوسرے ادارے مل کر مشاورت کریں اور پاکستان کو باہر لے کے جائیں، جس کے لیے حضرت قائد اعظم نے خواب دیکھا تھا اور بڑی عظیم قربانیاں دی گئیں۔ میں نے بڑے بڑے سپہ سالاروں سے ملا، اور بڑے بڑے قداور، بڑے بڑے بہادر سپہ سالار، میری ان سے یاد اللہ ہے، ان سے ملاقاتیں ہوئیں پاکستان کے بہترین انٹرسٹ میں۔ یہ میں بات کر رہا ہوں جب میں پالیٹکس میں آیا، اس سے پہلے بھی جب میں کاروبار میں تھا تو اس وقت کے سپہ سالار تھے، میری ان سے ڈائریکٹ بات تو نہیں تھی، ان کے جو نمبر 2 تھے۔ جب جنگ لگی 1971 کی، تو اس زمانے میں اتفاق فاؤنڈریز میں بنتا تھا یہ دفاع کا سامان، یہ نشان جیپ کا انجن کے پارٹس بنتے تھے، ٹرائی پاڈ بنتا تھا، گرنیڈ بنتے تھے۔ تو مجھے یاد ہے آج بھی کہ اس وقت جو ڈپٹی چیف آف اسٹاف تھے جنرل حمید خان، وہ آئے تھے اتفاق فاؤنڈریز، میں اسٹوڈنٹ تھا، میرے والد صاحب لے گئے مجھے، تو میں ان کو ملا۔ میں مختصر یہ بات کر رہا ہوں کہ اس سارے جو ایفرٹ کا جو میں نچوڑ بتا رہا ہوں آپ کو، ایک ہی مقصد تھا، ایک ہی، کہ سیاستدان اور ادارے مل کر اس ملک کو وہاں لے جائیں جہاں پر لاکھوں مسلمانوں نے پاکستان کے لیے ہجرت کے وقت جو خون کے دریا عبور کیے، ان کی روح کو تسکین پہنچے۔ اس ملک میں، اس ملک کو عظیم بنا کر، اس ملک کو عظیم بنا کر غربت، بے روزگاری کا خاتمہ کر کے، اور ہندو کی اور سامراج کی چنگل سے آزادی حاصل کر کے، تو یہ تھا مقصد، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ وگرنہ جو لوگ مجھے جو یار دوستانہ دیتے رہیں گے، یہ تو جناب یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے، فلاں ہے، مجھے ان چیزوں سے میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کیوں؟ کہ میرے اگر ذاتی مفادات لینے ہوتے تب تو بات تھی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، چونکہ یہ مثال پبلک ہو چکی ہے، میں اس لیے دے رہا ہوں، وگرنہ میں قبر تک ایسے راز جو ہیں میرے قبر تک جائیں گے۔ جنرل مشرف کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ شہباز شریف بہت اس کے قریب تھا، تو جنرل مشرف اللہ اس کو غریق رحمت کرے، کیا مجھے ان کو لڈو پیڑے اور مٹھائی مل گئی؟ نواز شریف بھی جیل میں گئے، میں بھی جیل میں گیا، نواز شریف اٹک گئے، میں بھی اٹک گیا، نواز شریف لانڈی جیل گئے، میں بھی لانڈی جیل گیا،
نواز شریف ان کو جلا وطن کر دیا گیا، میں بھی جلا وطن ہو گیا، میرا خاندان ہو گیا. تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ مجھے کیا ملا. ایک ہی میرے دل میں بات سمائی ہوئی تھی، یہ سمائی ہوئی ہے اور رہے گی کہ ہمارے زمینی حقائق یہ ہیں کہ یہ قوم، دیکھیں اس غریب ملک کا ہم نے خیال کرنا ہے. لاکھوں بچے اور بچیاں یتیم ہیں اس ملک میں، جو کہ زندگی کے اندھے تپیڑے ان کا وہ کس طرح مقابلہ کرتے ہیں میں اور آپ نہیں جانتے. نہ مریم اورنگزیب سمجھتی ہے، نہ میں سمجھتا ہوں، نہ کوئی اور سمجھتا ہے. وہی سمجھتے ہیں جن کو ان مشکل حالات سے جن کا واسطہ ہے. اس ملک کے اندر لاکھوں کروڑوں بچے اور بچیاں ہیں جو کہ ہم سے کہیں زیادہ وہ قابل اور انتہائی ذہین اور فتین ہیں، لیکن ان کے پاس وسائل نہیں کہ وہ اپنے جوہر دکھا سکیں اور علم کا وہ ہتھیار حاصل کر کے پاکستان کی شکل کو بدل دیں. ان کے پاس پوری اپرچونٹی ہے. اس ملک کے اندر ہاری ہیں، تانگہ بان ہیں، جن کے لیے ایک وقت کی روٹی جس کے حلال محنت کرتے ہیں وہ پوری نہیں ہوتی. اور یہاں پر وسائل کی جو بندر بانٹ ہے 75 سال سے وہ آپ کے سامنے ہے. کس طرح میں نے آپ کو ابھی چند دن پہلے لاہور میں بتایا تھا کہ یہ جو جنگ میں حویلی بہادر شاہ میں جو چوتھا منصوبہ لگا تھا بجلی کا قدرتی گیس کے اوپر، جو نواز شریف صاحب کے دور میں 4 لگے تھے، 2 اپنا وفاق نے لگائے، 2 پنجاب نے لگائے تھے. اس کے اوپر ٹوٹل لاگت 70 ارب تھی. یہ سننے والی بات ہے. اسلام آباد اور راول پنڈی اور بھاراکو کے میرے عظیم نوجوانوں اور بزرگوں، یہ سننے والی بات ہے کہ 70 ارب تھا ٹوٹل تخمینہ، یعنی زمین سے لے کر مشینری، بلڈنگ، ہر چیز. اور وہ میں نے کانٹریکٹ ایوارڈ کر دیا. پہلی مشینری کی قسط آ گئی، پہلی ٹربائن ہمارے دور میں 2018 سے پہلے، اور اس کو 2019 میں 1250 میگا واٹ پیدا کرنے کے لیے اس نے پورا تیار ہونا تھا. ہماری نواز شریف کی حکومت گئی سازش کے ذریعے، 4 سال وہ منصوبہ بند ہو گیا. اور ہوا کیا؟ 70 ارب روپیہ کل لاگت اور 70 ارب روپیہ اور اس کے اوپر خرچ ہو گیا، اور اس قوم کا پیسہ دریا بدھ ہو گیا، جو کہ اس ملک کے لاکھوں یتیم بچوں اور بچوں کی تعلیم کے لیے لگ سکتا تھا، ان کی دوائی کے لیے استعمال ہو سکتا تھا، ان کو اعلیٰ درسگاہوں میں پہنچانے کے لیے استعمال ہو سکتا تھا. یہاں پر اعلیٰ یونیورسٹیاں اس سے بن سکتی تھیں، ہسپتال بن سکتے تھے، پی کے لائی 4-5 پی کے لائی اور بن جاتے، اور اس ملک کی اور اس قوم کی خدمت ہوتی. یہ میں نے آپ کو ایک مثال بتائی کہ کس طریقے سے یہ پاکستان کو تباہ کیا گیا. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج وقت ہے کہ ہم مل کر پاکستان کو آگے لے کر جائیں. یقین کر کے مرحلے ہیں، مشکلات ہیں، ضرور مشکلات آئیں گی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی کرم اس کا شامل حال ہو اور یہ فیصلہ ہو جائے کہ ہم نے تقدیر بدلنی ہے، تو کوئی مشکل نہیں رہتی. پر ملک بنتا ہے، بالکل ترقی ہوتی ہے. تو بس یہی میں نے آج اس حوالے سے بات کرنی تھی کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیں، فیصلہ کیا کہ ہم اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے مل کر. ملنے سے مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز کے اوپر ہمارا اتفاق ہو، ملنے سے مطلب یہ کہ مشاورت ہو، فیصلہ ہو جائے کہ یہ چیزیں ملک کے مفاد میں ہمیں کرنی ہیں، یہ چیزیں اس کے اوپر فیصلہ ہے، اس کو ہم پیچھے بیک برنر پر رکھ دیں. یہ ہے مشاورت، یہ ہے قومی یکجہتی، یہ ہے قومی اتفاق، جس کے ذریعے ہم انشاءاللہ اپنے مشرق میں ہمارا جو ہمسایہ ہے وہ ہم سے اب بہت آگے چلا گیا، لیکن گھبرانے کی اور رونے دھونے کی کوئی بات نہیں. اگر ہم آج فیصلہ کر لیں کہ ہم مل کر ہم یہ مارچ کریں گے اور اس ترقی کے سفر کی طرف دوڑیں گے، تو میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چند سالوں میں پھر ہم اس پوزیشن میں آئیں گے جہاں پر نواز شریف پاکستان کو 90 کی دہائی میں لے کر آیا تھا.